الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائکہ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کو اس دن کا بھاری خوف و غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے، یعنی ان کے قبر سے اٹھتے ہی ان کو لینے آئیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائکہ۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں قیامت کی سختیوں کا بیان ہے اور مختلف انداز ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں کے حالات، جیسے جیسے ان کے عقائد، جیسے جیسے ان کے کردار، تو مختلف پہلوؤں میں قیامت کا حال بیان فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ اور ایمانیات میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایمان بالغیب میں آخرت کا حصہ حساب کتاب جو ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اسے الگ سے بھی بیان فرمایا، اس کی اتنی اہمیت ہے، اور متعدد جگہ قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کے حاشیوں کو اگر ملا کر جس میں مفہوم ہمیں بآسان ہو سمجھنا اسے پڑھا جائے تو فرمایا گیا ہے کہ ان کو اس دن کا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کے قبر سے اٹھتے ہی ان کو لینے آئیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اس ساری سختی میں یہ کون لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ جل شانہ اتنا کرم اور احسان جن پر فرمائیں گے کہ اس دن کہ جس دن ماں بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، وہ سور کا پھونکا جاننا کہ جانور جو ہے حاملہ وہ بچے گرا دیں گی، اور کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اپنے آپ سے بندہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہوگی، ذات اور اپنے وجود پر بھی جو خیال ہے وہ اس کا قائم نہ رہ پائے گا۔ تو اس دن اس کیفیت کے حامل کہ وہ قبر سے اٹھ رہے ہوں اور انہیں اللہ کے فرشتے آ کر لے رہے ہوں، انہیں خوشخبری دے رہے ہوں، انہیں اس خوف سے نجات کا سبب بن رہے ہوں، وہ کیسے لوگ؟ اسی رکوع میں جب آپ ابتدا میں جاتے ہیں، یہ سورہ الانبیاء کی آخری حصہ ہے، تو اس میں جب آپ اس آیہ کریمہ کے رکوع کا پہلا حصہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، فرمایا پس جو نیک کام کرے گا اور ایمان والا بھی ہوگا، پس جو نیک کام کرے گا اور ایمان والا بھی ہوگا سو اس کی محنت ضائع جانے والی نہیں، اور بے شک ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اسی رکوع میں جو اگلا حصہ ہے اس میں وہ آیہ کریمہ ہے جو میں نے تقریباً اس کے درمیانی حصے میں آتی ہے جو پہلے تلاوت کی۔ صاحب ایمان ہونا یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ بندے کو ایمان نصیب۔ اس کے بعد عمل الصالحات، قرآن کریم یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الغافرون ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتا ہے، لیکن ہر ارشاد میں جب اس ارشاد کے معنی مفاہیم کو دیکھیں گے تو یہاں جب یا ایھا الذین آمنوا تو کیا ہی خوبصورت
عطا ہے کہ یہ ایمان اللہ عطا فرما رہے ہیں، اور جنہیں یہ ایمان عطا فرمائے انہیں رب کائنات پکارتا۔ اور یہاں جو اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ پس جو نیک کام کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو نیک کام کرے گا، اب نیکی کا انحصار بیان فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہو، چونکہ نیکی تب ہوگی جب ایمان ہوگا، اور ایمان آخرت تک ایک ایک چیز کا ادراک اور اس کی پختگی جو ہے وہ نصیب کرنے کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ وگرنہ کوئی ظاہری پہلوؤں میں اگر عمل ایسا ہے جس سے مخلوق مستفید ہو رہی ہے تو جو عمل کر رہا ہے صاحب عمل کی کوئی توقع ہوگی، اس کی توقعات دنیا ہی کی حدود میں ہوں گی، اس سے بعید تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا، اس سے بعید تو اس کا اقرار ہی نہیں ہے، وہاں اس کا انکار ہے۔ تو دنیا کا بدل اللہ کریم کوئی بھی ایسا عمل جو اچھا ہو لیکن ایمان نہ ہو تو اس کا بدل اللہ کریم دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں، چونکہ صاحب عمل آخرت دیکھ ہی نہیں رہا، اس کی مطلوب و مقصود دنیا ہے، تو اسی دنیا میں اس کا بدلہ اسے مل جاتا ہے۔ لیکن جب صاحب ایمان کی بات آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس سے یہ حصہ جسے نصیب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اسے اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے عمل صالح ہو، یعنی اس کی زندگی ایسی بسر ہو اس اقرار کے ساتھ جیسی اللہ کریم نے پسند فرمائی ہے، جیسے اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ اگر آپ اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید تعمیل حکم جو ہے یہ مشکل کام ہے، اور یہ بالعموم سننے میں بھی بات آتی ہے کہ یہ مجاہدہ ہے، مشکل ہے۔ یقیناً ایک مجاہدہ تو ہے، لیکن جب ہم اپنے لفظ اس کے ساتھ مشکل کا اور اپنی کیفیت جوڑتی ہیں تو ناشکری کی طرف بات جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرما، تو یہ وہ کیفیت ہے جو شکر گزاری کی طرف بھی جاتی ہے، اور اس محنت اور مجاہدے میں مزید تقویت ملتی ہے، بندے کو قوت نصیب ہوتی ہے۔ اسی پہلوؤں میں یہ اللہ کا احسان ہے کہ جہاں اس نے پیدا فرمایا یہ زمین و آسمان کا مالک ہے، تو یہ اوقات بھی اسی کی ہیں، یہ شب و روز بھی اسی کی ہیں، یہ ماہ و سال بھی اسی کی ہیں، اور اسی نے عطا فرمایا۔ اس تمام مقصد میں اگر اس عرصے کا جائزہ لیں تو ان اوقات جو اللہ ہی کی ہیں اسی نے پیدا فرمائے ہیں، اور اسی سے مخلوق اس تخلیق سے جس سے استفادہ کر رہی ہے، اس میں اللہ کریم نے اوقات میں بھی ایک فرق رکھا ہے۔ مخلوق تو ساری ہے، اس میں افضل الخلق پیدا فرمایا، اس افضل الخلق میں اپنے مقربین پیدا فرمائے، انبیاء پیدا فرمائے، ان میں رسول پیدا فرمائے، اولو العزم رسول پیدا فرمائے، مبعوث فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ اسی طرح جب آپ اوقات زندگی کو دیکھتے ہیں، اس وقت کو دیکھتے ہیں، اس ماہ و سال کو دیکھتے ہیں، تو سارا وقت اللہ کا ہے، لیکن اس شب و روز میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ کریم نے جنہیں مزید ایسی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں برکت رکھ دی ہے، مزید برکت رکھ، ساری برکت ہے لیکن مزید برکت رکھ دی گئی ہے۔ جیسے آپ بالعموم اوقات میں دیکھتے ہیں کہ سب سے خوبصورت وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے، اس وقت کی جو عبادت ہے اس کا اپنا مقام۔ فرض جب نماز کی ادائیگی کے بعد آپ رکوع سجود دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کا رکوع سجود جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اس وقت کو اللہ کریم نے ایک برکت عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ ایام میں آتے ہیں اور ان ایام میں اللہ کریم نے جمعۃ المبارک کو بابرکت بنا دیا، سارے دن اسی کے ہیں، سارے اوقات اسی کے ہیں، کسی ایک لمحے کو کتنی برکت عطا فرما دے یہ اس کی شان ہے۔ لیکن جب آپ دنوں میں دیکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے جمعۃ المبارک کو جو ہے وہ باقی ایام میں فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح جب آپ مہینوں کو دیکھتے ہیں تو آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں تو اسلامی مہینے آتے نہیں ہیں۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس میں پھر وہ جو دن کے اوقات ہیں یا ہفتے کا دن ہے وہ بھی داخل ہے۔ پھر اور خصوصیت اسے عطا فرما دی
کہ آخری عشرے میں اللہ کریم کے وہ لوگ جن پر اس کا خصوصی احسان ہوتا ہے انہیں توفیق بخشتا ہے کہ وہ معتکف ہوتے ہیں، اور دار دنیا کی وہ حالات جن میں بالعموم جائز حصوں میں بھی اجازت ہے، جیسے آپ دن میں حلال کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں روزہ دار دن میں حلال کھانا جو ہے وہ نہیں کھا سکتا، اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جائے۔ تو وہ حدود جو رب کائنات نے جن کی اجازت عطا فرمائی ہے، اس کی خوشنودی، اس کی حکم کی تعمیل میں بندہ ان امور سے بھی رک جاتا ہے جو بالعموم دنوں میں اس کے لیے جائز ہے۔ پھر جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں وہ عبادات کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے اپنی نگاہ کا، کلام کا، زبان کا، قوت گواہی سے سماعت تک کے حصوں کو احتیاط کرتا ہے کہ محض بھوکا رہنا جو ہے صرف یہی روزہ نہیں ہے، حدود و قیود جو شرعی ہیں ان سب حدود کے اندر رہنا جو ہے پھر اللہ کریم سے توقع رکھنا۔ اس سارے کے باوجود جو بالعموم زندگی ہے اس سے پھر کٹ کر اس آخری عشرے میں جب بات آتی ہے معتکف کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے زمانہ میں پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے 10 دن اعتکاف فرمایا شب قدر کے لیے، اور اللہ جل شانہ نے تیسرے عشرے میں شب قدر عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر عطا فرمائی گئی ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اب 5 طاق راتیں ہیں جن میں سے رمضان المبارک اگر آپ دیکھیں تو ایک تو گزر بھی گئی۔ اسی طرح جب اعتکاف کے حوالے سے ہمیں حدیث سے ملتا ہے تو روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر اعتکاف فرمایا دار دنیا سے پردہ فرمانے تک، اور امہات المومنین نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اعتکاف فرمایا، معتکف فرمایا۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ 1 سال کسی سبب آپ اعتکاف نہیں فرما سکے، ایک مثال ملتی ہے، لیکن آنے والے سال آپ دن نے پھر 20 دن کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اب اس اعتکاف معتکف، یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے اگر آپ لغوی حصوں میں جائیں گے تو کسی شے سے منسلک ہونا اور اپنے آپ کو روک لینا، جوڑنا اور وہاں روک لینا کسی شے سے بھی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، یہ ایک کیفیت حال ایسی ہے کہ معتکف اعتکاف کسی شے سے جڑ کے رک جانا، اپنے آپ کو وہاں روک لینا۔ لیکن جب آپ اس کا معنی یا مفہوم شرعی معنوں میں لیں گے تو اللہ جل شانہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے خانہ خدا مسجد میں معتکف ہونا، وہاں اپنے آپ کو روک لینا کہ اللہ کریم کی عبادت میں بندہ محو رہے۔ اب جب اعتکاف کی بات آتی ہے تو سنت اعتکاف بھی ہے اور نفلی اعتکاف بھی ہے۔ نفلی اعتکاف غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان المبارک میں بھی ہو سکتا ہے، دن کے کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دن بھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اس اعتکاف کرنے والے کی مرضی ہے۔ اب جب اعتکاف کہاں ہو سکتا ہے، اس میں جو ائمہ کرام بحث کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جہاں اذان اور جماعت ہوتی ہے، بعض تو اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، لیکن بالعموم جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو، جماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کیا جائے۔ اب نفلی اعتکاف تو کچھ وقت کچھ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، اور عموماً جو علماء کرام ہیں وہ یہ ترغیب بھی دیتی ہیں کہ جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں تو مسجد میں کوئی فضول گفتگو اعتکاف کے علاوہ بھی درست نہیں،
کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کے معاملات اور گپ شپ کی جائے، یہ ویسے بھی درست ہے۔ تو جو وقت مسجد میں میسر آئے، نصیب آئے، اسے نفلی اعتکاف کی نیت سے بندہ داخل ہو، جتنی دیر وہاں رہے یہ کیفیت بھی اسے نصیب ہو۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے، ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ عہد جاہلیت میں نے منت مانی تھی، ایک رات کا اعتکاف جو ہے مسجد الحرام میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منت کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو منت پوری کرو۔ اب وہ منت کب کی تھی اس کے بعد آپ ایمان لائے، لیکن اس منت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اب وہ ماننا، وہ اقرار حق پر آ گیا ہے، تو اس نیت کو جو ہے یا اس عمل کو بلندی نصیب ہوگی نور ایمان سے۔ پہلے تو روایات کا حصہ تھا۔ قرآن کریم جو بیان فرماتا ہے کہ ان کی عبادت کیا تھی، ان کا طواف کیا تھا بیت اللہ شریف کا، سیٹیاں بجاتے تھے، شور و غوغا کرتے تھے۔ تو وہ عہد جاہلیت کا اعتکاف کیا ہونا تھا، لیکن یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ جب اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اسے پسند فرمایا تو نظر پوری کرے۔ تو جب اعتکاف سنت کی بات آئے گی تو متکف ہونا، یہ اعتکاف سنت ہے، لیکن یاد رکھیں بھلے بات نفل کی ہو، ابتدا سے پہلے تک یہ بات ہوتی ہے، آپ نفل بھی ابتدا کر لینا تو پھر اس کی ادائیگی فرض کے حکم میں آ جاتی ہے۔ سنت اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ کریم کا احسان ہے، آپ کو نصیب ہوا، اللہ توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے۔ لیکن جب آپ سنت اعتکاف بیٹھے ہیں تو پھر اس کے وہ ضابطے جن کا حکم ہے اور جو احتیاط کرنی ہے اسے ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس لیے کہ سنت اعتکاف تو شروع کر دیا، اب اس کی تکمیل اسی طرح آئے گی جیسے فرض کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس تکمیل میں اونی دنیا کہیں بھاگی جا رہی کہ میں نے روز اپنے فون کو استعمال کرتے ہوئے ساری باتوں اور ساری خبروں سے باخبر رہنا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جتنی اجازت میری اپنی کلام کی بھی تھی اسے بھی میں نے چھوڑا اور اس کیفیت کے حصول کے لیے سرگرداں ہوں جو اوصاف ملکوتی ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، یہ عارضہ ان کے ساتھ نہیں، انہیں نیند کی تنگی نہیں ہے، تھکتے نہیں ہیں، اللہ کریم نے انہیں پیدائش سے فرمایا۔ اب اس مکلف مخلوق کا اللہ کی رضا کے لیے ویسے اوصاف اختیار کرنا جو فرشتوں کے ہیں کہ یہ کھا بھی کم رہا ہے، یہ سو بھی کم رہا ہے، یہ ہمہ وقت عبادت کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، تو پھر یہ ایک روزہ جو ہے ہر کوئی اپنے لیے کرتا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے جس کا عمل اچھا ہے وہ اس کے لیے ہے اور جس کا عمل اچھا نہیں ہے غیر صالح ہے وہ بھی اس کے لیے، یعنی دونوں اس کا بدل پا لیں گے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں عطا فرماؤں۔ تو رمضان المبارک میں روزہ دار کو یہ کیفیت کہ اسے تیسرے عشرے میں متکف ہونا نصیب ہو رہا ہے، تو یہی تو میں آیا کریمہ جو ہے تلاوت کر رہا ہوں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ اس کا عمل کیا؟ پس جو نیک کام کرے گا، تو یہ اللہ کی توفیق سے متکفین جو ہیں ایک سہل اور نیک عمل کے لیے اپنی محنت اور مجاہدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی توفیق ہے۔ اب جب آپ سنت اعتکاف میں ہیں تو پھر اس میں احتیاط ضروری ہے۔ مسجد میں ویسے بھی یقین رکھیں اور احتیاط فرمایا کریں کہ مسجد میں یہ ہم عمومی پوچھ لیتے ہیں نا کہ ہاں جی آپ کا کیا حال ہے،
مسجد میں یہ پوچھنا بھی درست نہیں. فقہ سے بحث دیکھیں نا، احترام جو مسجد کا ہے، تو یہ جو بالعموم ہم حال چال پوچھتے ہیں نا عام دنوں میں صرف اعتکاف کی بات نہیں کر رہا، احترام مسجد کے جو حصہ ہے اس میں اگر دیکھیں، جو ہم حال وال پوچھتے ہیں نا کہ جی سنائیں اور کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، یہ بھی جو ہے پوچھ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے احترام مسجد میں. پھر آپ غور فرمائیں کہ رمضان المبارک ہو، پھر بندہ سنت متقف، اعتکاف سنت کا، تو اس میں کتنی ضرورت ہے. ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کلام ہی نہیں کرتے، پانی بھی مانگنا ہو تو ایسے کہتے ہیں کہ پانی دے. یہ مکروہات کی طرف بات چلے جائے. جائز کلام کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں آپ، دینی حصہ پڑھنا پڑھانا. اور بعض جو علماء کرام ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دین سے متعلق کوئی دینی شخصیت ہے، اس سے متعلق دینی پہلو کے جاننے اس کی ذات تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حتمی بات ہے کہ موضوع دین ہی ہوگا، دنیاوی امور جو ہیں وہ نہیں، دینی امور جو ہیں ان پر. اور اس کی احتیاط اتنی ضروری ہے کہ جب آپ اس کے فاسد ہونے کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ اگر بھولے سے بھی آپ نکل گئے نا باہر تو فاسد ہو جاتا. جب فاسد ہو گیا تو پہلے حکم سنت سے شروع کیا، ادائیگی فرض میں ہے تو پھر لوٹانا پڑے. ہم جب معاملہ دو افراد کے مابین دیکھتے ہیں نا تو ہم کلام بھی سنبھل کر کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اگلے کو ناگوار نہ گزرے. تو یہاں بندگی کے حکم میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی بیٹھا اور اسے اتنا لحاظ بھی نہ ہو کہ میں اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے بیٹھا، اسے خیال ہی نہ ہو میں کہاں بیٹھا، تو وہ تو بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورت ہے. تو معزز سامعین کرام، اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ آپ کو اپنی ساری زندگی کی تگ و دو میں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں پہنچے. الحمدللہ. اسے اس پہلوؤں میں دیکھنے کے بجائے کہ میں نے کمال کیا، اسے اس حقیقی پہلو سے دیکھیں کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. بات اور صورت بدل جائے گی. جب ہم اپنی نسبت لیں گے تو نقات محسوس ہوگی، تھکاوٹ محسوس ہوگی، ایک جگہ کا رکنا، تنگی کا کوئی نہ کوئی کیفیت اور حال جو ہے وہ وارد ہوتا رہے. اسے جب اس کی عطا کے پہلوؤں میں دیکھیں گے تو اپنی کمائیگی کا احساس بھی ہوگا، بڑھے گا، اور اس کی عطا یہ سمجھ آتے ہوئے تھکتے ہوئے مزید رکوع و سجود کی توفیق نصیب ہوتی چلی جائے گی. یہاں کا جب جو شب و روز کی تقسیم کار ہے یا جو انہوں نے اپنی تربیتی حصے تشکیل دیے ہیں، ان میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سخت نہ رکھیں، آرام کا وقت اتنا رکھیں تاکہ سہولت رہے. لیکن جو آرام کا وقت ہے اس میں یہ پابندی کوئی نہیں ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ فجر کے بعد اتنی دیر آپ نے سونا ہے تو ضروری ہے سونا ہے. اگر اس میں کوئی تلاوت کرنا چاہے تو پابندی تو نہیں. پھر اسے بالعموم تاکہ وہ جو نیا بندہ ہے، جو بالعموم رواجات بن چکی ہیں کہ مسجد میں ہم اعتکاف کرتے ہیں اور باقی تو پردہ لگا دیتے ہیں ساری مسجد میں، لیکن اس پردے کے اندر جو ایک محفل سجی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ملنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، پیغام بندہ دے رہا ہوتا ہے، افطاریاں بدل کر عزیزداروں سے آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ایک پوری بارات ہوتی ہے، چاند رات لینے جاتی ہے، پورا شور و غوغا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک حال ہے. لیکن اس سارے سے کٹ کر جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو گیا تو پھر اس بیٹھنے کا کیا معنی؟ تو اللہ کریم کا احسان جب اس کیفیت سے آپ متقف ہوں گے، توفیق عبادت بھی مزید بڑھ جائے. دنیا کی زندگی ہے یہ ایسے دیکھتے بدلتی جاتی ہے، بندہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، بدل بھی جا رہی ہوتی ہے، بندہ مان نہیں رہا ہوتا، لیکن زندگی منوا رہی ہوتی ہے.
دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بندہ دیکھتے ہوئے نہیں مان رہا ہوتا، لیکن بدل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بدل رہی ہوتی ہے جیسے دن چڑھتا ہے نا، تو سورج طلوع ہوا، یہاں طلوع ہوا، او دن کی روشنی بڑھتی گئی، لیکن پھر غروب کی طرف۔ تو اگر آپ شام کو بیٹھے کہ میں نہیں مانتا دن غروب ہو رہا ہے، تو بھائی کہتے رہو، دن تو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے غروب ہو رہا ہے، حدت اس کی ختم ہو رہی ہے، ان کی بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے جو شب و روز ہیں، مانیں یا نہ مانیں، ہمیں اپنا وجود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میاں وقت گزر رہا ہے۔ ہر لمحہ جو ہم بسر کرتے ہیں وہ گزر جاتا ہے۔ بسر کر لیا یہ سمجھ آ رہی ہے، تو گزر گیا یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو نا، بسر بھی تو خود ہی کیا نا، جو بسر کیا تو گزر تو گیا۔ تو جو اوقات اس زندگی میں اللہ کی عبادت میں بسر کرنا نصیب ہوں، تو یہ اللہ کریم کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے یہ کوشش فرمائیں کہ اس وقت کو خالص، یہ جو کیفیت ہے نا ایک حضور حق کی، ہر عبادت کے بے شمار انعامات، اجر اور ثواب کے پہلوؤں میں بھی اور دنیاوی منفعت میں بھی۔ اگر روزہ اللہ کریم نے فرمایا نا میرے لیے اور میں نے ہی اجر دینا ہے، تو دنیا میں آ کر اس کی بحث کرو گے تو تمہیں طب کہے گی کہ سال بھر میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کچھ وقت معدہ خالی رہے، تمہاری صحت بہتر ہو۔ یہ الگ بات ہے۔ لیکن جب بندہ عبادت کے پہلوؤں سے دیکھتا ہے تو رمضان المبارک یہ برکات یہ بندے کو کندن بناتی ہیں، پختہ کرتی ہیں۔ یہ عبادت، وہ کہتے ہیں نا رمضان المبارک گزر گیا، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہا کرو رمضان گزر گیا، اس کی برکات ایسے رمضان بسر کرنا نصیب ہو کہ اس کی برکات اگلے رمضان المبارک تک داخلے کا سبب ہو۔ چونکہ نماز تک، جمعۃ المبارک جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک آنے والے رمضان المبارک تک اس کی برکات ایسے بھی ملتی ہیں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ نہ کر بیٹھے تو یہ حفاظت فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نہیں پسند فرماتے تھے کہ کوئی کہے کہ جی رمضان چلا گیا، فرماتے تھے نہیں، اللہ نے جو تمہیں رمضان عطا فرمایا وہ ایام شب و روز کے تبدیلی ہے، اس کی برکات کہاں چلی گئی؟ ایسے رمضان المبارک میں اپنے اوقات اور اپنی عبادات کرو، ایسے محو رہو کہ آنے والے رمضان تک یہ برکات تمہیں پہنچائیں۔ تو جب ہم اسی کیفیت کو دیکھیں گے تو روزہ دار ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر روزہ دار کو حضور حق کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ حضور حق کی کیفیت، شاید لفظ جو ہیں یہ معنی نہ کر رہے ہوں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، تو یہ حضوری کی کیفیت یہ وہ عبادت ہے جو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ماننا، اقرار باللسان، ایک ہوتا ہے اس اقرار کے ساتھ تصدیق کہ میں دل سے مانتا ہوں، اس کے ساتھ پھر ایک کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ٹھنڈی جگہ ٹھنڈی شے جو ہے وہ بھی جلائے گی یا گرم شے جلائے گی، تو اس گرمی کے ساتھ ہاتھ لگے تو جو سمجھ آتی ہے اس کی کیفیت بتلانے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ وہ عبادت ہے کہ ہر روزے دار کو ایک حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ مثلا یعنی کیسے؟ ابھی آپ خود مانیں گے۔ کوئی وہ بندہ جس کا روزہ ہو، بھلے اسے پیاس لگی ہے، بھلے اسے بھوک لگی، بھلے مخلوق میں ہے، بھلے اکیلا ہے، بھلے وضو کے لیے وہ کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لے لے، حلق تک تراوٹ نہیں جانے دے گا، اس وقت کون دیکھ رہا ہوتا ہے اسے؟
اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روزے دار کی ایمان کی کیفیت اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ قرب الہی اس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے یہ تراوٹ بھی گلے میں چلی گئی، لوگوں کے سامنے روزہ دار ہوں گا لیکن میرا روزہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، ہر روزہ دار کو اپنے اپنے درجے میں ایک حضور حق کی کیفیت نصیب ہے۔ پھر اس میں وہ وقت نصیب ہو جائے کہ جس میں کلی طور پر بندہ اپنی اس کوشش کے آخری حصوں تک چلا جائے کہ اوصاف ملکوتی ہوں۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، ایک دوسرے کی معاملت فرمایا کریں، ایک دوسرے کے لیے بہتری بھلائی آسانی کیا کریں، اور اللہ کے لیے اپنی عبادات میں متوجہ رہا کریں۔ عبادت کا کرنا اور اس کی گئی عبادت میں متوجہ رہنا زمین آسمان کا فرق پیدا کر دے گا۔ تو جو بھی نصیب ہو رہا ہے اس میں متوجہ رہیں۔ عدم توجہ پر ہم جیسا انسان ہماری بات کاٹ دیتا ہے، کلام پسند نہیں کرتا کہ بات مجھ سے کر رہے ہو، دیکھ کہیں اور رہے ہو، سوچ کچھ اور رہے ہو۔ تو یہاں تو مالک کے حضور سر بسجود ہونا ہے، اور ان سجدوں میں بھی اگر معاملات دنیا کی اور خواہشات ذاتی لے کر ہم بیٹھیں گے تو وہ کیا سجدہ ہوگا؟ اس لیے یہ کوشش فرمائے کہ متوجہ رہا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، اور فکر نہ کریں آپ اٹھے نہ اٹھے ان صوفیاء نے آپ کو اٹھا کر کھڑا کر دینا ہے، سونے کوئی نہیں دے گا، لیکن وہ شوق عبادت جو ہے حصول اس سے ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہماری کمزوریاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں ایسی کیفیت اس دار دنیا کی زندگی میں عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ جل شانہ کی رحمت کو دیکھ رہے ہوں، اس دن کہ جس دن لوگ سختی سے گھبرا رہے ہوں، اس کے کرم اور اس کے احسان سے اس دن تسلیاں نصیب ہوں، دنیا کی زندگی ایمان کی نصیب ہو، اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔